حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک روم کی طرف ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہیں رومیوں نے ان کے چند ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ انہوں نے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس بادشاہ کا نام طاغیہ تھا۔ اس کے کارندوں نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے بارے میں بادشاہ کو بتایا کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ یہ سن کر طاغیہ نے حضرت عبداللہ سے کہا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ اسلام چھوڑ کر نصرانی بن جاؤ؟ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں ملک اور سلطنت میں شامل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے جتنی دیر کے لیے چھوڑنے پر اپنا سارا ملک بھی دے دو اور عربوں کا ملک بھی دے دو تو بھی میں اس کے لیے تیار نہیں۔ اس پر طاغیہ نے کہا، پھر تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی سہمی فرماتے ہیں، نے فوراً کہا، تم چاہے کچھ بھی کر دو۔ اب اس نے حکم دیا انہیں سولی پر لٹکا دو۔ بادشاہ کے حکم پر انہیں سولی پر لٹکایا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے تیر اندازوں سے کہا، اس طرح تیر چلاؤ کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کے پاؤں سے گزرے، جس سے یہ مرنے تو نہ پائیں، ہاں بس خوف زدہ ہو جائے۔ چنانچہ تیر اندازوں نے ان پر تیر چلانے شروع کیے۔ چند تیر چلانے کے بعد بادشاہ نے پھر ان سے کہا، عیسائی مذہب قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آخر انہیں سولی سے اتار لیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا، ایک دیگ لائی جائے۔ دیگ لائی گئی۔ بادشاہ کے حکم سے اس میں تیل بھرا گیا۔ اس کے نیچے آگ جلائی گئی۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو ساتھیوں کو لانے کا حکم دیا۔ وہ مسلمان قیدی وہاں لائے گئے۔ ان میں سے ایک مسلمان کو زندہ حالت میں کھولتے تیل میں ڈال دیا۔ یہ خوفناک منظر حضرت عبداللہ کو دکھا کر بادشاہ نے کہا، عیسائیت قبول کر لو ورنہ تمہیں بھی کھولتے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ انہوں نے پھر انکار کیا۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں کھولتے تیل میں ڈال دیا۔ جب حضرت عبداللہ کو دیگ کی طرف لے جانے لگے تو وہ رو پڑے۔ بادشاہ نے خیال کیا وہ ڈر گئی۔ اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لاؤ۔ انہیں بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے پھر کہا، عیسائیت قبول کر لو۔ انہوں نے پھر انکار کیا۔ اب بادشاہ نے کہا، تو پھر تم روئے کیوں تھے؟ انہوں نے فرمایا، میں اس لیے رویا تھا کہ میں نے اپنے دل میں کہا تھا، یہ لوگ اب تمہیں دیگ میں ڈال دیں گے اور تو ختم ہو جائے گا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میرے پاس جانیں ہوں، اور ہر جان کو اللہ کے دین کی وجہ سے اس دیگ میں ڈالا جائے۔ میں تو بس اس وجہ سے رو رہا ہوں، میری ایک جان گئے۔ طاغیہ بادشاہ یہ جواب سن کر بہت حیران ہوا اور بہت متاثر ہوا۔ اب اس نے کہا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے سر کا بوسہ لے لو اور میں تمہیں چھوڑ دوں؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے پوچھا، اگر میں ایسا کروں تو کیا تم میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ بادشاہ نے کہا، ہاں تمہارے ساتھیوں کو بھی تمہارے ساتھ چھوڑ دوں گا۔
حضرت عبداللہ نے سوچا یہ اللہ کے دشمن میں سے ایک دشمن ہے، اگر میں اس کا بوسہ لے لیتا ہوں تو میرے ساتھی بھی چھوٹ جائیں گے، اس طرح مسلمانوں کا فائدہ ہوگا۔ میرا دل تو اگرچہ ایسا کرنے کو نہیں چاہ رہا، لیکن اگر میں مسلمانوں کے فائدے کے لیے ایسا کر لیتا ہوں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ دل میں یہ فیصلہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے نزدیک ہو گئے اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا۔ اس نے تمام ساتھیوں کو رہا کرنے کو حکم دیا۔ یہ ان کے ساتھیوں کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا۔ حضرت عمر ساری باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا ایک مسلمان پر لازمی ہے کہ وہ تمام مسلمانوں پر لازمی ہے کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ کے سر کا بوسہ لے، اور سب سے پہلے میں ایسا کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سر کا بوسہ لیا تاکہ اللہ کے دشمن کو چومنے کا جو کراہت انہوں نے محسوس کی تھی وہ دور ہو جائے۔ پھر تمام مسلمانوں نے ان کے سر کا بوسہ لیا۔